ابھی جو بیماری سے لوگ پریشان ہیں، جو وائرس چلا ہے، ٹینشن میں ہے پوری دنیا، اس کا کارن آپ جانتے ہیں؟ اخباروں میں روز آرٹیکل آ رہے، اس پر مضمون آ رہے کہ چوہے کھاوے انسان. اس طرح کی چیزیں کھانے سے یہ بیماری پھیلی ہے کہ خدا نے چوہے کھانا حرام کیا. یہ ہمارے لیے کھانا حلال نہیں، لیکن انسان اس کو کھا رہا ہے. یہ جتنے بھی خطرناک وائرس اور بیماریاں آتی ہے، اس کا ایک بہت بڑا ریزن، ایک بہت بڑا کارن یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، انسان اس کو کھائے گا تو بیماریاں آئے گی. چوہے ہے، سانپ ہے، یہ چمگاڈر ہے جو رات میں الٹے لٹکتے ہیں جھاڑوں کے اوپر، چاما چڑیا، سانپ ہے، مینڈک ہے، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اللہ نے حرام کیا قرآن کے اندر، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اب اللہ نے جو چیز حرام کی، انسان اس کو کھاوے تو پھر بیماریاں نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا؟ آفتیں نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا؟ اسی لیے خدا نے جو سسٹم بنایا، اس سسٹم کو توڑو مت. جب بھی انسان خدا کے سسٹم کو توڑے گا تو تکلیف آئے گی اس کو، اور خدا کے سسٹم کو فالو کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تکلیف نہیں آئے گی. تو کئی انسان ہے اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اپنی مرضی سے حلال، اپنی مرضی سے حرام. یہ صحیح نہیں ہے. اب جو آج ایک آیت آئی وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اس پر بعض بزرگوں کی لکھی ہوئی ایک بات بتلاتا ہوں. مشکات شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح ہے مظاہر الحق. اس میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بہت بڑے حدیث کے عالم تھے، بزرگ تھے. غالباً ان کا بیٹا بہت بیمار ہو گیا، خطرناک بیماری میں. جیسے آج کل خطرناک بیماریوں کا زمانہ ہے. اللہ آپ کو، مجھے، پوری امت کو، انسانیت کو سلامت رکھے، امن و امان میں، حفاظت میں رکھے. تو بہت پریشان ہوئے علاج کر کر کے. تو خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زیارت ہوئی. تو اپنے بیٹے کی بیماری کی بات ہوئی. تو حضور نے فرمایا کہ بھائی قرآن میں جو شفا کی آیت ہے اس سے علاج کرو. تو صبح اٹھ کر کے انہوں نے پورا قرآن پڑھا پہلے سے آخر تک. تو ان کو 6 آیت ملی شفا کی قرآن میں. 6 آیت ہے قرآن میں جس میں شفا ہے، شفا کا لفظ ہے، شبد آیا. ایک آج جو مجلس میں آئی. دوسری ہے وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. 6 آیت شفا کی، اور اس کا طریقہ بھی لکھا ہے. آزمایا، بہت فائدہ ہوتا ہے کہ کانچ کی پلیٹ ہو تو زعفران اور گلاب کے پانی سے یہ 6 آیت لکھو اور لکھ کر کے صبح بھوکے پیٹ پی جاؤ. تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں میں شفا دیتے ہیں. بعض خطرناک بیماروں کو 40 دن اس طرح پلیٹ پر لکھ کر کے صبح میں پلایا، اللہ نے اس کی برکت سے شفا عطا فرمایا. تو قرآن میں اللہ نے ظاہر میں بھی شفا رکھی ہے، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے باطن کے اندر جو بیماری ہے اس کی بھی شفا رکھی ہے. ہم دونوں مقصد سے قرآن پڑھیں، دونوں مقصد، کہ دل کی بیماری بھی نکلے اور ظاہری کی بیماری بھی نکل جائے. حدیث میں اور بھی فضیلت آئی. ایک بیمار آدمی کو دیکھا، ایک بری حالت والے، تو یہ 2 آیت بھی روایتوں میں ہیں.
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. خطرناک بیماروں کے کان میں صبح شام پڑھ دو، اللہ شفا دے دیں گے، اور پڑھتے رہو خود تو اللہ بچا کے رکھیں گے. دوسری آیت ہے توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس آیت میں بھی بڑی شفا ہے. تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خطرناک بیماریوں سے شفا بھی رکھی ہے، اور دل میں جو روگ ہے اس سے بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. بس یقین کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آدمی اس کا اہتمام کرے تو اس کی برکت سے بہت سارے فائدے انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں.